یہ ایک سوال پوچھا ہے ہماری سسٹر نے، میں ان کی آڈیو پلے کر رہا ہوں ذرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ کے گھروں میں جا نمازیں ہوتی ہیں اور استعمال ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی سی پھٹ بھی جاتی ہیں اور وہ ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی پرانی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں پرانی جا نمازیں اور پرانی تسبیحات، جو بہت ساری تسبیحاں ہو گئی، بہت ساری جمع رکھے لوگوں نے دی رکھی ہوئی، کچھ ٹوٹ بھی گئی ہیں، کچھ کے دانے ٹوٹ بھی گئے، تو ان کا ہم کیا کریں؟ اور میری ایک سسٹر ہے، انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ جو شادی کے کارڈ ہم لوگ کے پاس آتے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو احترام سے رکھتے رہتے ہیں جمع، لیکن اس کو پھر کیا کریں؟ اور ہم لوگ کے پاس جو ہے کیلنڈر آتے ہیں اردو کے، جس پہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں اور سب اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور انہیں نے بہت سارے کیلنڈر جمع کر لیے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں اب اس کا ہم کیا کریں؟ تو آپ بتائیے اس کا کیا سولوشن ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں، اور جس کو کرنے سے کوئی گناہ بھی نہیں پڑے گا۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ 5 بیسیکلی سوالات آئے ہیں۔ پرانی جائے نماز کا کیا کرنا چاہیے، وہ پراپر وے آف ڈسپوزنگ آف۔ نمبر 2، پرانی تسبیح، مصباح تسبیح جو ہوتی ہے، کاؤنٹر وغیرہ جو ذکر کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کے لیے تسبیحات، اس میں پھر گٹھلیاں، کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن پہ لوگ ذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شادی کے کارڈ، ان پہ اکثر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کیلنڈر۔ پانچواں میری طرف سے ایڈ کر لیں، ایون نیوز پیپرز یا ایسی کوئی میگزینز، رسالے جن میں اللہ کا نام، آیتیں وغیرہ لکھی ہوں، خاص طور سے اردو طبقہ جو مسلمان جو چیزیں اس طرح کی پرنٹ یا پبلش کرتے ہیں، ان میں بسم اللہ شروع میں اکثر لکھی ہوتی تھی۔ ان سب کا کیا کرنا چاہیے؟ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے اس کا خیال آنا بھی جو ہے نا، آپ کو یہ سمجھیں بہت بڑی ایک تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے یہ دلوں کا تقوی نصیب کرے، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ اللہ کی حرمات ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے منسلک ہے، ایسوسیٹڈ ہے، افیلیٹڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس کی حرمت کرنا، اس کی تحریم، اس کا ادب، تعظیم، توقیر، ادب، احترام، خیال رکھنا، یہ سب بہت بڑی بات ہے، اور اس میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہمارے دل میں تقوی آ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا التقوی ہا ہنا، تقوی ہے ہی دل میں، دل سے ہی کام شروع ہوتا ہے سارا۔ تو دل میں اگر تقوی آ گیا تو آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا۔ تو یہ سوچ آنا بھی ایک بہت اچھی بات ہے، اٹس اے گڈ سائن، اٹس اے سائن آف ایمان، ایمان کی علامت ہے الحمدللہ۔ اب یہ 5 مسئلے، ان کا سب سے آسان حل دیکھیں، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اس زمین پر، اس سے زیادہ مقدس تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا، آسمانوں سے اترا ہے کلام اللہ کا کعبہ۔ آپ دیکھیں کعبے کا جب غلاف کٹتا ہے تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں، کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کوڑے میں، ٹریش میں نہیں پھینکتے۔ یہی بات یاد رکھیں، کعبہ بھی ہماری جائے نماز ہے، مصلی ہے ہمارا، ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کو نہیں پوجتے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اس کی طرف رخ ہے، وہ ایک طرح کا ہمارے لیے مصلی ہے۔ یہ مصلی جائے نمازیں جو ہیں، ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ اسی طرح کاٹ کے یا تو سوونیر کے طور پر سنبھال کے رکھ لیں، یا پھر اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے زمین میں دفن کر دیں، یا آپ اس کو جلا دیں یا پانی میں بہا دیں۔ پانی میں بہانا از ناٹ اپروپریٹ، پولوشن آپ کریٹ کریں گے، یہ پیپر کی طرح تو نہیں ہے۔ یہ قرآن کے جو مسئلے ہیں اس سے ہی ہم اس کا قیاس کریں گے۔ یہی چیز آپ نے تسبیحات کے ساتھ کرنی ہے، انہی میں سے کوئی ایک کام، یا دفن کر دیں یا ان کو جلا دیں۔ اگر وہ پلاسٹک ہے تو نہ جلائیں، بہترین چیز ہے اس کو کہیں گڑھا کھود کے وہاں زمین میں دبا دیں، وہ انشاءاللہ ڈی کمپوز ہو کے آرگینک میٹر زمین کا اللہ کے سسٹم کا حصہ بن جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے شادی کے کارڈ، کیلنڈر، اخبار، ان میں جہاں جہاں بسم اللہ، آیتیں، قرآن کی آیات بسم اللہ لکھی ہوتی، اول تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ لوگ جو آیت اوریجنل پرنٹ کر دیتے ہیں نا، ان میں وہ نہ کریں، کوشش کریں آپ نا انگلش میں یا رومن میں لکھ دیں، وہ بہتر ہے۔ مگر پھر بھی اللہ کا نام تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا بھی یہی حل ہے کہ ان کو کاٹ کے ایک جگہ جمع کرتے جائیں آپ، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ میں اکثر یہ کرتا ہوں، جیسے ہمارا نماز کا کیلنڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ لکھی ہوتی ہیں آیتیں یا حدیثیں، میں وہ کٹوا کے نا بچوں کو کہتا ہوں اپنی ایک نوٹ بک بناؤ، میک یور کلیکشن آف آیات اینڈ حدیث، ایک یو جسٹ گیو دم، کریٹ
ورک آؤٹ آف دس ایز اے اٹ گیوز دم کریٹیوٹی, اور آپ پریزرو بھی کر لیتے ہیں نالج کو. تو اور لیکن آخری حل اس کا بھی یہی ہے, یا جلا دیں یا دفنا دیں یا پانی میں بہا دیں. اور یہ چونکہ پیپر ہے اس کو پانی میں بہانا برا نہیں ہے, یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا, زمین میں دفنانے سے بھی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, بالکل آرگینک میٹر بن جائے گا یہ سارا. بیسٹ چیز ہے اس کو جلانے کی بجائے دفنا دیں, کیونکہ جلانے پہ ایسے ہی کوئی آپ پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے, آپ اس کو آرام سے دفنا دیں زمین میں. ایزیسٹ کام ہے, بیک یارڈ میں, لان میں, کسی گملے میں, مٹی کے اندر دبائیں گے نا, یا درخت کے اس کے نیچے, فوراً انشاءاللہ ود ان منتھ اور 2 months 3 months یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, گارنٹیڈ ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے ڈیکمپوز کرنے کے لیے, ایک بن لیں, بن, اس بن کے اندر یہ سب چیزیں جمع کرتے جائیں, اور اس میں کہیں سے بھی لا کے تھوڑی سی مٹی اور پتے, لیوز آپ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں, اور اس کو بند رکھیں بالکل, جیسے سمجھیں وہ ناٹ اے ٹریش نہ بولیے گا اس کو, مطلب آل دس اسلامک تھنگز لیفٹ اوورز یا ویسٹ, اسلامک ویسٹ کہہ لیں, تو وہ آپ اس میں رکھیں گے, وہ یقین مانیں آرگینک میٹر بن جائے گا, ڈیکمپوز ہو جائے گا. میں ایکچولی گارڈن کے لیے کمپوسٹ بنانے کے لیے اکثر یہ کام کرتا ہوں, تو وہ آپ کے لیے کمپوسٹ بن جائے گا, میٹر بن جائے گا, وہ زمین کا حصہ بن جائے گا. یہ ہے جی ان سب چیزوں کا مختصر میں نے آپ کو کچھ سلوشن بتایا, 5 چیزوں کے 4-5 سلوشن. مگر ان دی اینڈ یاد رکھیں, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اتنا ہی کرو جتنا کر سکتے ہو. بس آپ کے دل میں جتنا تقوی ہے, جتنی آپ کو توفیق ہو, آپ اس میں سے کر لیں. میں نے آپ کو سارے سلوشن بتا دیے ہیں. کپڑے کے علاوہ جتنے بھی یہ تسبیحاں, شادی کے کارڈ اور یہ جو پیپر ہے نا, اس کا سب سے آسان سلوشن ہے, اگر آپ کو مٹی نہیں ملتی نا تو ایک بن بنا لے, اسے کمپوسٹ بن کہتے ہیں, اور اس میں یہ سب جمع کرتے جائیں, اور اس کے اندر بھی باہر سے کہیں سے لا کے آپ لیوز, پرانے لیوز کی پتے وغیرہ, ڈرائی لیوز, اس طرح کی چیزیں ڈال کے نا, تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بند کر دیں بالکل, وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ. شریڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں, پیپر شریڈر میں ڈال کے نا, شریڈ کر کے اس کو زمین میں دفنا دیں, اس میں اللہ کا نام وغیرہ سارا شریڈ آف ہو جائے گا. برن کرنا از رسکی, ایون دو اٹس الاؤڈ, اٹس رسکی. کوئی آپ کو کچھ مجاہد سمجھ نہ لے کہ یہ نعوذ باللہ یہ گستاخی ہو گئی ہے. تو بس یہ ہیں مختلف سلوشنز. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون واللہ اعلم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه.